ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی افسران کے پاکستان کے دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے مستند شواہد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی انتہا پسند پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل کو بیرونی جبکہ بیرونی مسائل کو اندرونی مسئلہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد بار پیش کر چکا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھارتی ریاستی ادارے بشمول آرمی شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں۔ DG ISPR نے کہا ہے کہ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے منظم اقدامات کیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ مستند شواہد ہے کہ غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے کلعدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ پاکستان کی ریاست تمام غیر ریاستی عناصر کو بلا تفریق مسترد کرتی ہے۔ پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ DG ISPR نے مزید کہا کہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ بھی اس اسلحے کے دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معرکہ حق کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کا قائدانہ کردار اسٹریٹجک لیڈر کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان کے برادر ملک چین کے ساتھ بھی تعمیری اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ جعلی فٹ بال ٹیم سکینڈل، بڑی مچھلیاں بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق کھیلوں کی آڑ میں انسانی اسمگلنگ کے نئے سکینڈل کی FIA تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ وزارت خارجہ کے بعض افسران بھی ملوث ہیں، جنہوں نے مبینہ طور پر رشوت لے کر جعلی NOC جاری کیے۔ مرکزی ملزم انسانی اسمگلر ایجنٹ نکلا، جس نے 22 افراد سے فی کس 45 لاکھ روپے لیے اور انہیں جعلی فٹ بال ٹیم ظاہر کر کے جاپان بھیجا، جہاں وہ پکڑے گئے اور ڈی پورٹ کر دیے گئے۔ تحقیقات کے مطابق نیٹ ورک نے 10 کروڑ روپے سے زائد کمائے۔ ملزم نے 2024 میں بھی کم از کم 17 نوجوانوں کو جاپان بھجوایا تھا۔ FIA کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے نام پر انسانی اسمگلنگ ایک منظم دھندا بن چکا ہے۔ ملزمان نے جعلی فیڈریشن بنا کر کٹس اور دستاویزات تیار کی اور ویزے حاصل کیے، لیکن جاپانی امیگریشن نے شناخت پر سوال اٹھا کر منصوبہ ناکام بنایا۔ FIA نے مرکزی ملزم گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی کو شنگھائی کی طرز پر جدید اور ترقی یافتہ شہر بنانا چاہتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ کراچی کو شنگھائی کی طرز پر جدید اور ترقی یافتہ شہر بنانا چاہتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شنگھائی میونسپل گورنمنٹ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی، جس میں شنگھائی میونسپل فورن افیئرز آفس کے ڈائریکٹر جنرل سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں کراچی شنگھائی سسٹر سٹی معاہدے کو مؤثر اور فعال بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا ہے کہ 100 انڈیکس اپنی بلند ترین سطح پر ہے، جو چینی سرمایہ کاروں کے لیے بھی سنہری موقع ہے۔ گورنر کامران ٹیسوری نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان چین کے ساتھ تجارت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ شنگھائی حکومت نے کراچی کی ترقی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس موقع پر مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام اور نئے تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ سسٹر سٹی تعلقات کو حقیقی شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس اسپرے گاڑیوں کی شدید کمی کے باعث شہر میں اعلان شدہ جراثیم کش مہم شروع نہ ہو سکی۔ 30 میں سے 5 گاڑیاں ناکارہ ہو چکی ہیں، جبکہ 25 گاڑیاں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے پاس ہیں۔ ذرائع کے مطابق فنڈز ملنے کے باوجود گاڑیوں کی مرمت نہیں کی گئی، جس سے کئی ٹاؤنز میں مہم کا آغاز نہ ہو سکا۔ اگست اور ستمبر کی بارشوں کے بعد مچھر اور مکھیوں کی بہتات بہت بڑھ گئی ہے اور یومیہ 8 سے 10 ڈینگی، ملیریا اور وائرل انفیکشن کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گاڑیوں کی فوری مرمت اور مہم کے لیے اضافی وسائل کی فراہمی ضروری ہے۔